بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کو ایپسکس کے آن لائن سپورٹ پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے حصہ غزل کا آغاز کریں گے۔ ہماری پہلی غزل ہے صفحہ نمبر 160 پر سے لے کر 161 اور 62 پر ہم پڑھیں گے، اور شاعر کا نام ہے میر تقی میر۔ میر تقی میر کی غزل میں درج ذیل خصوصیات موجود ہیں کہ جو میر تقی میر کی غزل ان کی شاعرانہ عظمت کو پیش کر رہی ہے۔ غزل کے تمام لوازمات پوری آب و تاب کے ساتھ غزل میں موجود ہیں، اور میر کی جو شاعرانہ عظمت ہے اس کا ہمیں پورا کا پورا ثبوت اس غزل میں مل جاتا ہے۔ میر تقی میر جو ہیں بہت مشہور شاعر ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر ہے جو کہ آپ نے سنا ہوا ہوگا: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میر تقی میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ آج کا لیکچر سننے کے بعد آپ میر کی شاعرانہ عظمت سے واقفیت حاصل کر سکیں گے، غزل کی تعریف اور شعری اصطلاحات کا بیان سمجھ سکیں گے، اور غزل کا مفہوم سمجھ کر بورڈ کے معیار کے مطابق اس کی تشریح کو کر سکیں گے۔ میر تقی میر کے تعارف پہ آ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 160 پہ آپ کے پاس کتاب میں اس کا تعارف موجود ہے۔ میر تقی میر جو تھے 1721 کو پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1810 کو ہوئی۔ میر تقی میر کی جو شاعرانہ حیثیت ہے ان کو خدائے سخن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا اسلوب بیان سادہ ہے، سلیس ہے اور بہت منفرد اور اہمیت کا حامل ہے۔ وہ اپنے کلام میں روزمرہ اور محاورے کو بخوبی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف تمام شعراء حضرات نے کیا۔ غالب جیسے شاعر نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر اپنے بارے میں خود بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ اچھا، میر کی جو شاعری ہے وہ دکھ اور رنج سے بھری ہوئی شاعری ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھیں کہ میر نے دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، میر نے اپنی ذاتی زندگی میں بہت زیادہ دکھ اور رنج برداشت کیے، اپنوں کی بے وفائی سے ہی، مالی مشکلات بھی تھیں، پھر محبت میں بھی بے وفائی کا سامنا کرنا پڑا، محبوب ان کو حاصل نہ ہو پایا۔ یہ سارے جب رنج اور دکھ مل گئے تو ان کی شاعری جو تھی اس کو قنوتی شاعری کہا جاتا ہے، جس میں ہر چیز کا تاریک پہلو دیکھا جاتا ہے۔ میر کو شہنشاہ غزل بھی کہتے ہیں، اور ان کا جو دور ہے وہ اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ میر نے 6 دیوان لکھے ہیں جو کہ کافی ضخیم ہیں، بھاری بھرکم ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ذکر میر میں اپنی خود نوشت تحریر کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ میری جو زندگی تھی وہ کس طرح گزری اور اس کے اندر کیا حالات و واقعات پیش آئے۔ یہ میر کا مختصر سا تعارف تھا۔ ابھی ہم غزل کی طرف آ جاتے ہیں۔ میر کی غزل پہلے ایک دفعہ آپ سن لیجئے گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے، کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، پرستش کی اے بت یہاں تک کہ اے بت تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے۔ یہ غزل تھی۔ ابھی پہلے ہم ذرا غزل کی تشریح کے طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں۔ غزل کی تشریح کس طرح کی جا سکتی ہے؟ غزل کی تشریح کا خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ غزل میں سب سے پہلے شاعر کا نام لکھا جاتا ہے، پھر غزل کا مرکزی خیال یا اس کا ایک مفہوم تحریر کیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ شعر کا مقصد کیا ہے یا اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو مفہوم اور مرکز ہوگا یہ 2 لائنوں سے زیادہ مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 3 اشعار ایک ہی شاعر کے آ جاتے ہیں تو پہلے شعر میں شاعر کا تعارف تحریر کیجئے، باقی 2 میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح وقت کا ضیاع ہوگا اور آپ تشریح نہیں کر پائیں گے درست طور سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تعارف جو شاعر ہے وہ اتنا تفصیلی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی اصل تشریح متاثر ہو۔ غزل کے ہر شعر کی الگ الگ تشریح کرنی ہے، کیونکہ غزل کے ہر شعر کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ تشریح میں آپ احادیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، آیات کا حوالہ دے سکتے ہیں، اقوال تحریر کر سکتے ہیں، اور مماثل اشعار تو ضرور تحریر کریں گے آپ۔ اچھا،
نظم کی اگر تشریح الگ الگ کی جائے تو وہ غلط ہوتی ہے، اسی طرح اگر غزل کے اشعار کو بند کی صورت میں ملا کر تشریح کر دی جائے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ آپ نے غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی ہے۔ اچھا، غزل میں کے شعر کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، اس میں عشق مجازی بھی پایا جاتا ہے، عشق حقیقی بھی ہوتا ہے، اخلاقی رنگ بھی ہوتا ہے، مذہبی بھی رنگ ہوتا ہے، سیاسی رنگ بھی ہوتا ہے، غم جوانہ بھی پایا جاتا ہے، غم دورہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو جو پہلو نظر آئے اس سب کی وضاحت آپ نے تشریح میں کرنی ہے۔ اچھا، تشریح کا دیکھ لیجئے جو پیٹرن ہے، پہلے شاعر کا نام، پھر اس کا مفہوم اور پھر تشریح۔ شاعر کے نام کے ساتھ آپ نے شاعر کی کچھ خاص باتیں پوائنٹس کی صورت میں لکھنی ہے۔ جیسے میر ہے تو آپ لکھیں گے کہ ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، ان کی جو شاعری ہے وہ دکھ اور درد سے بھری ہوئی شاعری ہے، اور انہوں نے جب بھی شاعری کی ہے اس کے اندر ہمیں رنج اور علم کا رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس طرح کی باتیں لکھ کے ایک دو اور پھر آپ آگے چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر دیکھ لیجئے گا۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر میں جو میر کی عاجزی، لاچاری اور بے بسی دکھائی دیتی ہے، اپنے آپ کو ایک فقیر سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جس طرح فقیر ہوتا ہے اور اس کو دنیا سے غرض نہیں ہوتی، اس کو کوئی اچھا سلوک کرے تو بھی وہ دعا دیتا ہے، نہ دے تب بھی وہ دعا کرتا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا ایک فقیرانہ زندگی بسر کی، جو کہ دکھ اور رنج سے بھری ہوئی تھی، لیکن مجھے زندگی کے ختم ہونے کا، دنیا چھوڑ کے جاتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں تو اب جاتے ہوئے یہ دعا کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھا کیا یا نہیں کیا، دنیا نے میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا، میں ان سب کو خوش رہنے کی دعا دیتا ہوں، کیونکہ فقیر کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ کہ فقیر کیا کہتا ہے کہ ہاں بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، اور درویش کی صدا کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے میر بھی دعائیہ انداز اختیار کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل عاجزی کے ساتھ اس دنیا میں رہا اور جاتے جاتے لوگوں کے لیے اچھی دعائیں کر کر جا رہا ہوں۔ شعر نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ آہ کا جو لفظ ہے وہ حرف تاسف ہے، جو کہ افسوس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ شاعر کہتے ہیں کہ میری زندگی کی تو سب سے بڑی خواہش تھی کہ محبوب ملتا، اور اب سب سے بڑا غم کیا ہے؟ محبوب کی جدائی ہے۔ کہ وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے، کہ ایسی کیا چیز تھی، وہ کیا دنیا میں کمی تھی کہ میرا ہر چیز سے دل اٹھ گیا۔ دل اٹھنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر طرح کا شوق ختم ہو جانا، دل مر جانا۔ جب محبوب نہیں ملا تو پھر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں لگتا ہے، کچھ بھی نہیں حاصل ہوا، ہر چیز سے دل اٹھ گیا، ہر خواہش ختم ہو گئی، کہ اور محبوب ملتا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اردو شاعری کا ایک روایتی کردار ہے جو کہ نہیں ملتا، کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ میرا اب ہر چیز سے دل اٹھ چکا ہے، اور میرا اب اس دنیا میں دل نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی نا امیدانہ کر کے نگاہ، سو تم ہم سے منہ بھی چھپا کر چلے۔ اردو شاعری کا جو روایتی محبوب ہے وہ اپنے عاشق کو اذیت پہنچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ محبوب جو تھا میر کا، وہ کہتے ہیں کہ پاس سے گزرا، قریب سے گزرا، اور مجھے امید تھی کہ شاید ایک جھلک نظر آ جائے گی اور مجھ پر ایک نظر ڈال کر جائے گا، اور وہی میرا آب حیات ہوگا۔ لیکن اس نے کیا کیا مجھے اذیت پہنچانے کے لیے، کہ اپنا منہ ہی چھپا لیا، اور منہ چھپا کے میرے قریب سے گزر گیا، مجھے اور تکلیف اور اذیت کا شکار کر کے چلا گیا۔ اور یہ بڑا ایک روایتی سا موضوع ہے اردو شاعری کا، جو کہ بارہا استعمال ہوتا ہے۔ اکثر شعراء محبوب کی بے حسی کی بات کرتے ہیں، اس کے ظلم و ستم کی بات کرتے ہیں، اور پھر محبوب سے کہتے رہتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح، کہ کچھ نہ صحیح دشمنی کا رشتہ رکھ لو، لیکن کم از کم میرے پر ایک نگاہ تو ڈالو تاکہ مجھے جینے کا سامان مل سکے۔ اردو شاعری کا بہت روایتی موضوع استعمال کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اچھا، عشق کا جب روگ لگ جائے تو عاشق دنیا کے ساتھ ساتھ خود کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اب اس شعر کو ہم عشق مجازی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں، عشق حقیقی میں بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ عشق مجازی میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ کہ محبوب نظر آیا اور پھر میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، کیونکہ وہ اتنا دل فریب اور خوبصورت تھا کہ مجھے لگا کہ بس اب میں اپنے آپ کو بھول بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور عشق حقیقی میں دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جلوہ یا اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس، اللہ کی بڑائی اگر دل میں جاگزیں ہو جائے، دل میں جگہ لے لے، تو پھر انسان اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، پھر وہ دیوانہ کہلاتا ہے، کبھی وہ قلندر کہلاتا ہے، کبھی وہ فقیر کہلاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں
گم ہو جاتا ہے اور پھر وہاں ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ شعر نمبر 5 پہ آ جائیے۔ جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے، کہ بندگی کا حق صرف اور صرف اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ سر ہمیشہ محبوب حقیقی کے سامنے جھکا رہے، لیکن انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میں نے سجدے کرتے کرتے پوری زندگی گزار دی اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے بندگی کا حق ادا کر دیا، حالانکہ حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنی زندگی بھی قربان کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ میری جبین سجدہ کرتے کرتے گئی، جبین کہتے ہیں پیشانی کو، ماتھے کو، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے حق بندگی ادا کر دیا اور اب دنیا سے واپسی کا وقت قریب آ گیا۔ شعر نمبر 6 پہ آ جائیے۔ پرستش کی یہاں تک کہ اب تجھے نظر میں سبھوں کی خدا کر چلے، کہ عاشق جو ہے اپنے محبوب کو بہت بلند مقام پہ رکھتا ہے۔ یہاں پر جو بت کا لفظ ہے وہ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، محبوب کے لیے۔ پرستش کا مطلب ہوتا ہے پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ اب شاعر اپنے محبوب کو بت کی طرح کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح بت کو اگر پوجا کرتا ہے اس کا پجاری یا اس کو پوجنے والا تو اس کو خدا کے رتبے پہ لے کے جاتا ہے نا، کیونکہ اس کی جو پوجا ہے، جو اس کی عبادت ہے، وہ اس کو ایک بے جان بت کو خدا کے رتبے پہ لے جاتی ہے۔ تو میں نے بھی اپنے محبوب کی اس قدر محبت کی اور اس کے حسن کا اتنا بیان کیا کہ پوری دنیا کے لیے وہ ایک نمونہ بن گیا، اور لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں، اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک بہت اعلیٰ اور برتر چیز سمجھتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ میری محبت، میرا جذبہ، میرا خلوص اور میری تعریف، اور جو میں نے اس کے ساتھ محبت کی انتہا کی، در حقیقت اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ مغرور بھی ہو گیا ہے کہ ہم نے تمہیں ذرا سا خدا کیا بنا دیا، تم نے بھرے جہاں میں تماشا بنا دیا۔ شعر کے مقطع پہ آ جاتے ہیں۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے، سوالیہ سا انداز ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں، غزل کا آخری شعر ہوتا ہے۔ تو شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنا اصل مقصد بھول کر دنیاوی لذتوں میں کھو جاتا ہے، اور جب وقت جانے کا آتا ہے، دنیا سے رخصت کا وقت آتا ہے، تو پھر وہ انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا تھا اور میں کیا کر کے جا رہا ہوں۔ اور یہی ہوتا ہے کہ ہم جب آ جاتے ہیں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور وقت آخر، جب آخر وقت ہوتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے، تب انسان پچھتاوے سے ہاتھ ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنا سارا وقت کھو دیا، افسوس کہ اب ہاتھوں سے وقت نکل گیا اور میں خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں، نہ میرے پاس اعمال ہے اور نہ ہی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ کیا ہے، ایک شعر ہے نا کہ جس کام کے کرنے کو تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا، کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو ہم نے بھول گئے، اور ہم لگ گئے دنیا اور دنیا کی ساری رونقیں، دنیا کے کام اور دنیا کی مصروفیات میں، اور ہم اپنے رب کو فراموش کر چکے ہیں۔ تو یہ احساس تب ہوتا ہے جب انسان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، یا جب عمر کا سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وقت ختم ہو جاتا ہے ہاتھ سے تب ہم ہاتھ ملتے ہیں۔ تو اس لیے انسان وہی ہے جو کہ وقت پر کام کر لے۔ امید ہے کہ مجھے آپ کو غزل سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے اشعار کے مفہوم کو سمجھیے گا، کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو میرے سے پوچھیے گا، اس کے مماثل شعر اور ڈھونڈیے گا، میرے سے شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔